الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انسانی جانوں کی ہلاکت اور بربادی جس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، کسی انسان نے بھی اپنی زندگی میں ایسی موت اتنی تعداد میں اور اتنی کثرت سے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ جو وبا ہے، یہ وبا ہے، بیماری ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اور جب وبا آتی ہے تو وہ سب کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے، بہت احتیاط برتنے کے لیے اللہ کے رسول کا قول بھی موجود ہے اور عمل بھی موجود ہے۔ میں نے پرسوں اس سلسلے میں ویڈیو بھی جاری کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں لوگ نہ جائیں، اور جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ نئی جگہ نہ جائیں، تاکہ یہ وائرل بیماری، پھیلنے والی بیماری صحت مند انسانوں کو نہ لگے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال مدینے میں موسلا دھار بارش ہوئی، بلال سے اعلان کرا دیا کہ اعلان کر دو کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ بارش میں بھیگ کر آنے کی وجہ سے مسلمان بیمار نہ پڑ جائے۔ سوچئے، بارش میں بھیگ کر مسجد میں آنے کی وجہ سے مسلمان بیمار نہ پڑ جائے اور انسانی جان کا نقصان نہ ہو جائے، تو نماز جیسی اہم چیز جس کو جماعت سے پڑھنے کی تاکید ہے، اسی نبی نے اعلان کر دیا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ گویا جب بیماری کی کیفیت پیدا ہو جائے، وبا کی صورت پیدا ہو جائے، تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی ضد کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کا اسلامی گائیڈ لائن موجود ہے، جو گائیڈ لائن آج ہمیں سرکار کی طرف سے، سواستھ وبھاگ کی طرف سے اور پرشاسن کی طرف سے دیا جا رہا ہے، وہ ایک قانونی اور ایک دنیاوی پہلو ہے۔ خود اسلام میں 1400 سال پہلے ایک اسلامی گائیڈ لائن موجود ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ ملنے کے لیے اللہ کے رسول سے آئے، بیعت ہونے کے لیے۔ اس قبیلے میں جتنے لوگ تھے، قریب 50 کے قریب لوگ تھے، آپ نے سب سے مصافحہ کر کے، ہاتھ ملا کر کے بیعت کیا، لیکن انہی قبیلے کے فرد میں ایک شخص کو کوڑ کی بیماری تھی، برس۔ اللہ کے رسول کی نظر پہنچ گئی، آپ نے ان سے ہاتھ ملائے بغیر کہا کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی سے زیادہ توکل، اللہ پر یقین اور ایمان کس کا ہوگا؟ لیکن سبب کا جو پہلو اختیار کرنے کا حکم خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول ایمان کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہونے کے باوجود ایمان کیا ہے اسی نبی نے ہم کو بتایا ہے، ورنہ ہم تو ایمان کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے۔ اس اللہ کے نبی نے احتیاط برتا، تو بعد کے لوگوں کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے۔ آج جو آفت اور جو بیماری آئی ہوئی ہے، اس سے ہم جتنا بچیں گے، جتنا گھر میں رہیں گے اور جتنا بھیڑ بھاڑ سے بچیں گے،
اتنا ہی ہماری صحت کو فائدہ ہوگا۔ مسجد میں آنے کی ضد کرنا اور مسجد میں بھیڑ لگانا ظاہر ہے کہ اسلامی گائیڈ لائن کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول ہی کا یہ ہے۔ سن 17 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، شام ایک ملک ہے سیریا، آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، شام یعنی سیریا کے سرحد پر پہنچے تو فوجی افسروں نے بتایا کہ سیریا کے ایک علاقے میں عموس، اس میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ جب معتبر ذرائع سے حضرت عمر کو پتہ چلا اور صحابہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یاد کیجئے کہ آپ نے کہا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسا صحابی رسول، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حاکم، وہ سیریا کے سرحد سے مدینہ واپس لوٹ گئے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ محلہ عموس میں جہاں یہ طاعون شام کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، 3000 صحابہ شہید ہو گئے۔ 3000 صحابہ اس بیماری میں انتقال کر گئے، اور خود شام سیریا کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاعون کی بیماری میں انتقال کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے انتقال کے بعد شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنتے ہی ایک آرڈیننس پاس کیا۔ تمام اسلامی تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص شام کے گورنر نے ایک آرڈیننس پاس کیا، ایک گائیڈ لائن شام کے اس علاقے کے مسلمانوں کو دیا، اور کہا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے وہاں کے لوگ پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائیں۔ شام کے گورنر کی سرکاری اعلان پر اس علاقے کے مسلمانوں نے عمل کیا تو بہت جلد بیماری پر قابو پائی جا سکی، اور لوگوں کی اموات کی کثرت رکی اور اس علاقے سے بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سارے اسلامی گائیڈ ایک مسلمان کے لیے 1400 سال پہلے سے موجود ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ بیمار پڑ گئے، بیمار ہے، بخار ہے، سردی ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، بغیر کسی عالم سے مسئلہ پوچھے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ جب وضو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے تیمم ہے۔ اب ایک بیمار آدمی بخار میں تپ رہا ہے، ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں پانی موجود ہے، ہم تو پانی استعمال کریں گے، تو اس بیمار کا پانی پر وضو بنانے کے لیے ضد کرنا یہ اسلامی گائیڈ لائن کے خلاف ہے۔ اس کا تیمم کرنا ہے۔ جس طریقے سے وضو کی آیت قرآن میں موجود ہے، تیمم کی آیت اسی قرآن میں موجود ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی قیمت اور اس کی اہمیت خود اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے ابھی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی تباہی اور بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام ہندوستان کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بھیڑ سے بچیں، چاہے وہ بھیڑ کہیں بھی ہو، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور احتیاط کا جتنا پہلو ہو سکتا ہے وہ سارے پہلو احتیاط کا اختیار کریں۔ یہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ احتیاطی پہلو خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بیمار پڑ جائیں تو دوا نہ کریں، آپ نے کہا کہ بیمار پڑ جاؤ تو دوا بھی کرو، اور جس سبب سے تم بیمار پڑے ہو اس سے احتیاط بھی برتو، اس سے احتیاط بھی برتو۔ یہ ساری ہدایتیں
ایک مسلمان کے سامنے موجود ہیں اور اسلامی بنیاد پر موجود ہیں، لہذا ہمیں احتیاط کے تمام پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ کرو، مصیبت اور بیماری کے وقت صدقہ کرو۔ صدقہ سے مصیبت اور اللہ کا غضب اس طریقے سے بجھ جاتا ہے جیسے آگ میں پانی ڈالو۔ کثرت سے لوگ ابھی صدقہ کریں اپنے آس پاس کے علاقے میں، غریبوں کے بیچ میں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی جو استھتی ہے، جو حالت ہے، روزانہ کمانے کھانے والوں کا کیا حال ہوگا، مزدوری کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ سرکار نے گائیڈ لائن جاری کر دیا کہ 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن رہے گا، لیکن سرکار نے غریبوں کے لیے کسی پیکج کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سرکار کی ذمہ داری تھی کہ جہاں اس مہاماری سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے 22 سے 29 تک سواستھ سرکشا سپتاہ منانے کا سرکاری اعلان ہوا اور اس کے لیے لائن گائیڈ جاری ہوا۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس پر عمل کرایا جا رہا ہے، لیکن غریبوں کے لیے سرکار نے کیا اعلان کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے سرکار کا کیا اعلان ہے؟ جو غریب گھروں میں بیمار ہیں اور بغیر دوا کے مر رہے ہیں، اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ سارا سرکاری سسٹم فیل ہے۔ ایک اور اپیل یہ کرنا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، ابھی سب سے زیادہ بیماری سانس لینے کی ہے، سانس کی تکلیف۔ ہر محلے کے لوگ، سرکاری تنتر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس پر مکمل بھروسہ مت کیجیے۔ ہر محلے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں آپس میں چندہ کر کے اور آکسیجن گیس سلنڈر کا انتظام کریں۔ کم از کم ہر مہینے میں، ہر محلے میں 10-15 آکسیجن سلنڈر رہنا چاہیے۔ اگر اس محلے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن دوسرے محلے میں اگر یہ بیماری آ گئی ہے تو اس محلے کے لوگ وہاں ایک دوسرے کو گیس کا یہ سلنڈر، آکسیجن کا یہ سلنڈر پہنچائیں۔ جو ہوا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، جو قدرتی آکسیجن اور گیس سے ہم لیتے ہیں، جس پر اللہ نے کوئی قیمت نہیں رکھی ہے، انسانوں کو بتا دیا کہ آکسیجن کی کیا اہمیت اور کیا حقیقت ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، غیروں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اپنوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے استغفار کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور رمضان کے بعد بھی دین اور دینی اعمال سے جڑے رہنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ ابھی تو مسجد میں آنے کی بڑی ضد ہے، بڑا جذبہ ہے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ہوئی ویسے ہی ختم۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، لوگ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو ان کا شعور نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے اچھے دوستو، صدقہ کثرت سے کرے۔ صدقہ ہر آدمی 2، 4، 10، 5، 100، 50 روپیہ جتنا ہو اتنا صدقہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور افطار کے وقت حدیث میں ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پورے گھر کے لوگ افطار میں 5-7 منٹ پہلے بیٹھ کر کے خوب اللہ سے اس بیماری سے نجات اور حفاظت کی دعا مانگے۔ سب سے بڑا سہارا اور سب سے آخری سہارا دعا ہی ہے۔ وہ ڈاکٹر جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ناستک جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب بھگوان سے پرارتھنا کیجیے، اب اللہ سے تعلق پیدا کیجیے، اب مالک ہی بچا سکتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا آخری سہارا اللہ ہے، اور آدمی کو آخر میں اللہ کے توسط سے، اللہ کے واسطے سے جڑنا ہی پڑتا ہے۔ تو ہم آخری وقت میں کیوں، جب ہم صحت مند ہیں، اچھی حالت میں ہیں، تب افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگے، الہی اس وبا سے، اس بیماری سے ساری دنیا کی انسانوں کی حفاظت فرما۔
ہم چونکہ رحمت للعالمین کی امتی ہیں تو ہماری خیر خواہی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کراہ رہی ہے، علم کا سارا خزانہ موجود ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، میڈیکل سائنس کی کمی نہیں ہے، سارے وسائل اور سارے اسباب آج کی ترقی یافتہ دنیا میں موجود ہے، لیکن کسی کے پاس اس بیماری سے نجات کا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اللہ دکھاتا ہے، اے انسانوں، اے اپنے علم کا گھمنڈ کرنے والوں، اے اپنی دولت کی بنیاد پر گھمنڈ کرنے والوں، اے اپنی جماعت کی بنیاد پر اور کثرت کی بنیاد پر گھمنڈ کرنے والوں، اے حکومت کے نشے میں چور کمزوروں کو ستانے والوں، موب لنچنگ کر کے مارنے والوں، عام مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ بہرحال کثرت سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور ساری زندگی ایمان اور عمل کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ یہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہی سب سے آخری سہارا ہے۔ اللہ کو منا لیں گے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو نہیں منائیں گے اسی طرح انسانی جانوں کی تباہی اور بربادی ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ سارا خزانے کا مالک، ساری طاقت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گھر کے تمام بچوں کو لے کر کے بیٹھے، بچے معصوم ہوتے ہیں نا، ابھی انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، افطار کے وقت بچوں کو لے کر کے بیٹھے اور بچوں سے دعا کروائیں، اور آپ بچوں کی دعا پر آمین کہیں۔ ہم تو گناہ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جیسے بارش میں دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو بارش رکتے ہیں، حدیث میں کیا ہے کہ جانوروں کو لے جا کر کے نماز استسقا پڑھی جائے۔ بارش کے لیے دعا جو ہے وہ جانوروں کو ساتھ لے جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ یہ معصوم ان بولتا جانور جس نے گناہ نہیں کیا ہے، اور گناہ کرے گا کیسے، شریعت اس پر لاگو نہیں ہے۔ پانی کے رکنے سے صرف ہم پریشان نہیں ہیں، یہ جانور بھی پریشان ہیں، تو جانور کے واسطے سے دعا مانگنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اس بیماری، اس وبا سے بچنے کے لیے افطار کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کے بیٹھے، ان سے دعا کروائیں اور ان کی دعا پر آمین کہیں، خود بھی دعا مانگے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رحم نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کو منائیں، اللہ سے جڑیں، اور دنیا میں جو سبب اختیار کرنے کا حکم اللہ نے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس سبب کو اختیار کرے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سورہ کہف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کہ سبب کو اختیار کرو، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ سبب کو اختیار کرو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اس سبب کے اندر اثر، طاقت اور قوت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبب کے واسطے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ لہٰذا استغفار کثرت سے کریں، اللہ کے نبی پر درود کثرت سے پڑھیں، دعائیں عربی میں لوگ واٹس ایپ اور فیس بک میں دیکھ رہے ہیں کہ اس بیماری سے یہ دعا، عربی میں دعا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں جس طریقے سے اپنے گھر میں بات کرتے ہو، دعائیں اللہ اسی زبان میں کرو، اپنی زبان میں۔ کسی بیماری سے، کسی وبا سے اور مصیبت سے بچنے کے لیے حدیث میں دعا ہے، چونکہ ان کی زبان عربی تھی، نبی کی زبان عربی تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی، ہماری زبان عربی نہیں، ہم تو صرف رٹیں گے نا۔ دل کی کیفیت کے ساتھ ہم اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، مادری زبان میں، جس زبان میں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اسی زبان میں اللہ سے دعا مانگے۔ کوئی عربی دعا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی مادری زبان میں دل سے جو اللہ سے گزارش نکلے گی اس میں کچھ اور اثر ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔